بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین، میں آج ایک اس کریٹر یعنی اس مالک کائنات کا ذکر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں جس نے ہم سب کو بنایا۔ تو دیکھیں، اللہ اکبر ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ اور جب ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا تو سوچیں کس قدر خوش قسمت ہے کہ ہم کم از کم اپنا زبان سے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں، میں شروع کرتا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ کس طرح سے سائنٹیفکلی یہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ بڑا ہے۔ جب ہم ایک آدمی کا جو زمین کے اوپر چل پھر رہا ہے اس کا حجم دیکھیں اور پھر اوپر آسمان کی طرف سورج کو دیکھیں تو سورج کا جو حجم ہے وہ 10 لاکھ گنا اس آدمی کے اپنے حجم سے بڑا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو ایک سورج ہے، جب آپ دیکھیں زمین پہ دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ کتنا، یعنی اگر وہ جو ہے سورج زمین سے 10 گنا بڑا ہے تو آپ کو میں کچھ ایسے اور ستاروں کی بات کرتا ہوں اور جو آپ کو حیران ہوں گے کہ جیسے ایٹا کوری جو نامی ایک سیارہ ہے وہ 50 لاکھ گنا سورج سے بڑا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں، اور جو بیٹل جوس نامی سیارہ ہے وہ سورج سے 3 کروڑ گنا بڑا ہے۔ آپ مجھے یہ خود بتائیے، ابھی تو میں نے ایٹا کوری اور یہ بیٹل جوس کا نام لیا ہے، جب میں اور آپ کو وی آئی کنسٹنٹ تارا کا یا کنیٹو طیارے کا جو بتاؤں تو وہ سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے۔ اب کہاں 50 لاکھ اور کہاں 30 کروڑ گنا بڑا اور کہاں 1 ارب گنا بڑا، تو میں نے تو ابھی صرف 3 سیاروں کا نام لیا ہے۔ اور وہ ملکی وے جس میں ہم رہتے ہیں، وہ کہکشاں جس کا زمین ہے، جس کے اندر ہمارا سورج ہے، مرکری ہے، وینس ہے، جوپیٹر ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں تو وہ ہمارے نالج میں ہے کہ یہ سورج سے 300 سے زیادہ ایسی کہکشائیں ہیں جس میں ان میں زیادہ سورج ہیں۔ جب ہماری کہکشاں کو جب آپ دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں اور زمین ہے کہ ہزاروں میل ہم ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں یا سمندر میں سفر کرتے ہیں، تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ جس کہکشاں کا ہم حصہ ہیں وہ ہم سے کئی لاکھ گنا زیادہ بڑے وہ ہماری اور سیارے ہیں۔ اور اگر ہم کہکشاؤں کا کریں تو ہم اپنے صرف ہمسایہ جو ایک کہکشاں ہے جو میں اس کا نام اینڈرومیڈا ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ملکی وے سے وہ 2 گنا ہے۔ اور اگر آپ MV1 جو ہے ایک اس سے اور کہکشاں ہے، وہ 60 گنا اس سے بھی بڑی ہے۔ اور جب ہم 1C1011 کو دیکھیں تو وہ 600 گنا اس کہکشاں سے بڑی ہے۔ یہ وہ میں ان کہکشاؤں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری کہکشاں جس میں ہم ہیں رہتے ہیں اس کے ہمسائے میں، اس کے نیبرہڈ میں۔ تو اس سے آپ کو وہ اللہ اکبر کے صحیح معنی ملنے شروع ہو جائیں گے کہ وہ کتنا گریٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ستارے ہیں ان ستاروں سے جب وہ کافی سارے ستارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان سے کہکشائیں بنتی ہیں، اور اسی طرح جو کہکشائیں ہیں جب وہ بہت ساری کہکشائیں ملتی ہیں تو وہ کلسٹرز بنتے ہیں۔ اور یہ جو کلسٹرز ہیں یہ ہماری ملکی وے سے اگر ان کو دیکھیں تو آپ کو یہ حیران ہوں گے کہ یہ
ایسی جو کہکشائیں ہیں یہ 45,000 سے بھی زیادہ ہیں، اور کلسٹرز سے جیسے میں نے عرض کیا کہ کہکشائیں اس میں بناتی ہیں، اس سے سپر کلسٹرز بنتے ہیں، اور سپر کلسٹرز جو ہیں وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور ہماری اگر دیکھیں جو یونیورس میں تو 1 کروڑ سپر کلسٹر جو ہیں ان کی موجودگی کا ابھی پتہ چل چکا ہے۔ اب اس سے آپ اپنی اوقات دیکھ لیں کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، جس نے یہ سپر کلسٹر یہ کہکشائیں اور گیلیکسیز، اور جی اس کے بعد جو اس نے پلینٹس، اور ان پلینٹس میں سے آپ اس پہ ہوتے ہوئے ان 1 کروڑ ان سپر کلسٹرز میں سے آپ جب واپس ایک اپنے ملکی وے میں اپنی کہکشاں میں آتے ہیں تو آپ کلسٹر سے گزر کر آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں ان ستاروں کا جب کہ وہ کروڑوں کی تعداد میں جب وہ کنڈینس ہوتے ہیں، ملتے ہیں تو یہ بنتا ہے، تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری ملکی وے جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کی اوقات دوسری کہکشاؤں کے مقابلے میں کیا ہے، دوسرے سیاروں کے مقابلے میں کیا ہے۔ تو ابھی ہماری زمین سے 1000 گنا زیادہ بڑی زمینیں موجود ہیں، ہمارے سورج سے 1000 لاکھ گنا بڑے سورج موجود ہیں۔ تو یہ ہماری اوقات ہے، اور ہمارے جب ہم اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، جب ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں، جب ہم اس میں ایک جھگڑالو انسان کی طرح ہم وہ سائنس سے اس کو میئر کرنے کی طاقت کو کوشش کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ ایک مولوی جو ممبر پہ کھڑا ہے اس کو کیسے احساس ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اکبر وہ کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا کے تو آپ ایک ادب کے ساتھ قیام میں نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ تہجد کی نماز ہے، چاہے وہ تراویح کی نماز ہے، چاہے وہ فرض نماز ہے، وہ آپ اس اللہ اکبر سوچیں کہ کس کے سامنے آپ نے یہ 2 لفظ کہے ہیں، اور یہ وہ ہے جس نے یہ سب چیزوں کا مالک ہے، یہ کہکشائیں کلسٹر سپر کلسٹر بنائے ہیں، سورج بنائے ہیں، زمینیں بنائی ہیں، ستارے بنائے ہیں۔ تو پھر ہمیں احساس ہوگا اور اپنی ہمبلنس کا، اوقات کا پتہ چلا ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ جب ہم کو مر جانے کے بعد اسی مٹی میں واپس قبر میں دفنا دیا جائے گا، تو جب ہم اس مٹی میں مٹی ہی ہو جائیں گے اور اسی کائنات کا ایک حصہ بنیں گے، تو سوچیں کہ کتنا چھوٹا وہ جو پیٹو میٹر میں وہ جو ذرہ ہے، وہ ذرہ اس ارتھ پلینٹ کے اوپر موجود ہوگا۔ یہ ہماری ہستی ہے، اور ہم کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ڈاکٹر آف سائنس، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی کمانڈر ان چیف، کوئی یعنی دنیا جہان کے، اب ہم دیکھ لیں کہ کس طرح فخر، غرور اور تکبر کے ہمارے نام ہیں، اور ہم کس طرح سے اس چھوٹے سے عرصہ کے لیے جو اس کے ایک پلینٹ ارتھ پہ جب ہم آئے ہیں تو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور قیامت تک وہ کرتے رہیں گے، اور پھر آخر ہمیں وہیں جانا پڑے گا اپنے کریٹر کے سامنے۔ تو اس الفاظ کے ساتھ کہ اللہ اکبر، ہمیں وہ اس کو کمپریہینڈ کرنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ لیکن نہیں، آئیں ہم آپ کو اپنی پڑوسی کہکشاں میں لیے چلتے ہیں جس کا نام اینڈرومیڈا ہے۔ وہ ہماری کہکشاں سے 2 گنی ہے، یعنی 2 لاکھ نوری سال وسیع و عریض ہے، لیکن یہ بھی چھوٹی ہے۔ M81 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 60 گنا بڑی ہے، جبکہ IC1011 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے نا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیں، ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ جیسے ستاروں سے کہکشائیں بنتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسی طرح کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ورگو کلسٹر ہے۔
اور صرف اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں ہیں۔ اور معاملہ ابھی یہیں ختم نہیں ہوا، کلسٹرز بھی آپس میں مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے، اور اس سپر کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر ہیں، اور اس سپر کلسٹر جیسے کم و بیش 1 کروڑ سپر کلسٹر ہماری کائنات میں موجود ہیں، جو ایک عظیم جال میں معمولی نقطوں کی مانند نظر آتے ہیں، اور ان سب کو صرف ایک ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اندازہ ہوا کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ یہی وہ کبریائی ہے جس کو قرآن سورہ زمر میں یوں بیان کرتا ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب، اور یہی وہ عظیم جملہ ہے جس کو سننے اور سمجھ لینے کے بعد سوائے انتہائی متکبر کے ہر ایک شخص کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ آج مجھے یہ آپ کو بیان کرتے ہوئے میری آنکھوں میں اس وقت آنسو ہیں۔ مجھے خود اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میں خود کتنا چھوٹا ہوں، اور جب میں نماز کے وقت یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوں تو وہ کتنی بڑی یہ اعزاز اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں کم از کم منہ سے کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اگر ہمیں علم اور عقل بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے، اور وہ ہماری دوسرے جو خاص طور پہ امت رسول اللہ پہ یا مسلمانوں پہ یا دوسرے انسانوں پہ جب اس چیز کا ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کو محکوم بنائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو گوبر مل کے اپنے جسم پہ یا گائے کا پیشاب پی کر، یا وہ جس طریقے سے وہ اپنے لوگوں کو وہ جلاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اس بات کے اوپر وہ کہیں گے کہ ہمارے ایکول کوئی ہے ہی نہیں، ہمیں کوئی ٹچ کرے گا تو ہم جا کر نہائیں گے، ہماری جگہ سے کوئی پانی پیے گا تو ہم اس کے دھکے دے کے مندر سے یا اس نلکے سے نکال کے لنچنگ کر کر کے مار دیں گے۔ تو آپ بتائیں، دیکھیں کہ دنیا پاگلوں سے بھری پڑی ہے، اور یہ آپ کو صرف یہ نیبرہڈ میں، یہ انڈیا میں ہی نہیں ملے گا۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو دنیا کے کونے کونے میں یہ ملے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکنس نے جو وہ نیٹو سے جو وہ وہاں رہتے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سلیو ٹریڈ میں تھے بیلجیم میں یا یو کے میں یا امریکہ میں، انہوں نے کس طریقے سے وہ کالے لوگوں کو، افریقن لوگوں کو کس طریقے سے ان کی مجبوری، ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انسلیو کیا، اور کیا کیا زیادتیاں کی۔ آپ دیکھ لیجئے ایون سفید ریسز میں کہ ہٹلر نے کیا کیا، آپ دیکھ لیجئے کہ نمرود نے کیا کیا، آپ فرعون نے دیکھ لیجئے کہ کس طرح خدائی کا دعویٰ کیا اور اس نے کیا کیا۔ آج وہ ساری اجڑی ہوئی بستیاں کہاں ہیں؟ ان ساری باتوں کا آپ کو جواب اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں تو آپ جو اللہ کی ڈیوائن کتابیں ہیں، اور کیونکہ آخری کتاب جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ گلوریس قرآن ہے، اس میں توریت بھی ہے، اس میں انجیل بھی ہے، اس میں زبور بھی ہے، اس میں ساری الہامی کتابوں کو اللہ کے رسول نے اکٹھا کیا کہ وہ آخری تھا، وہ سیل تھی کہ سارے جو مذاہب اللہ نے زمین پر بھیجے، جس کو ابراہامک ریلیجنس کہتے ہیں، ان کو جو فائنل سیل جو تھی، جو مکمل جس کے کہتے ہیں مذہب کو کیا، یعنی ان کتابوں کو بھی مکمل کیا، وہ گلوریس قرآن ہے۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ اس کو اگر پڑھنا ہے، میں یہ صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا، یہ میں نان مسلمس کو خاص طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، میں ان ہندوؤں کو کہہ رہا ہوں جو دوسروں کو اپنے مقابل میں کہتے ہیں کہ ان کے ایکول ہیں ہی نہیں، میں ان سفید فہم لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ جو سفید فہم لوگ نہیں ہیں وہ ان کے ایکول نہیں ہیں، میں ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امیر ہیں
اور وہ غریبوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھوت ہے، یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ ان کا صرف کام ہے کہ ہماری خدمت کریں اور ہمارے غلام رہیں، بس یہ حالانکہ ان کی شکل انہی کی طرح ہے، وہ کھاتے پیتے بولتے انہی ہیں، وہ انسان ہیں۔ میں ان سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ ابھی وقت ہے کہ خدا کے واسطے علم تو کسی کی ملکیت نہیں ہے نا، یہ تو اسی کریٹر نے دیا ہے کہ آپ کم از کم اس کتاب کو پڑھ کے دیکھو تو آپ کو اللہ اکبر کا جو مطلب ہے وہ کافی کلیئرلی نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور وہاں سے آپ کا جو امیجینیشن ہے آپ کو دیکھیں گے کہ ملکی وے سے ہوتے ہوئے وہ آپ کو دوسری کہکشاؤں میں لے جائے گا، اور ان کہکشاؤں سے ہوتے ہوئے وہ کلسٹرز میں لے جائے گا، اور ان کلسٹر سے لے جاتے ہوئے آپ کو سپر کلسٹرز میں لے جائے گا، اور ان سپر کلسٹر کو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ بھی یونیورس میں موجود ہیں، تو تب آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ اکبر، ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ اکبر، اللہ از دی گریٹسٹ، میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔